الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عيني بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سب مل کے درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانوں دا خالق مالک اور رازق ہے انگنت بے حد اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہی بے کس پناچ اور کریم آقا علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نل اللہ وحدہ لا شریک دے سارے نبی میرے نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ تمام ازواج مطہرات تمام اولاد پاک میرے نبی پاک دے اجداد پاک کریم آقا علیہ السلام دی ہر نسبت تے بے حد درود و سلام
عالی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار علماء کرام، مہمانان گرامی، تمام برادران اسلام، بالخصوص خطیب اہل سنت فاضل نبی علامہ مولانا قاری محمد مدثر صاحب، آپ تشریف فرمانے اور اج کا پروگرام جناب محمد عثمان صاحب نے، محمد جمال صاحب نے، محمد رضوان صاحب نے انہوں نے منعقد کیتا۔ میں دعا کرنا اللہ پاک جس مقصد واسطے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا، اللہ پاک ہر نیک مقصد پورا فرمائے، اللہ ساڈے ساریاں دے گناہ معاف فرمائے، اس ذکر پاک دی برکت نال اللہ ہر مشکل آسان فرمائے، ہر رنج، ہر غم، ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر ذلت و قلت تو میرا اللہ سانو سارے نو پناہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، کیونکہ 22 جمادی الثانی تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل، امام صحابہ، نبی دے یار غار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا یوم وصال ہے، تو اس حوالے نال میں چند الفاظ قرآن کریم چو تلاوت کیتے نے، امید ہے تسی توجہ اور غور نال سماعت فرماؤ گے۔ توجہ ہے نا؟ جدو گل دی سمجھ آوے تو پھر کی آکھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جے گل دی سمجھ نہ آوے تو پھر کی آکھنا ہے؟ پھر بھی سبحان اللہ۔ تو جے سمجھو کہ ہون اسی تھک گئے ہیں تو پھر بھی چپ نہیں کرنا، پھر اہنے شاہ جی جزاک اللہ، تاکہ انہیں پتہ لگے میں گل مکا دینی۔ تو جے آپ مکے بیٹھے ہو تو پھر بھی چپ نہیں کرنا، پھر اہنے شاہ جی انا للہ، لیکن چپ کر کے نہیں بہنا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بلیو؟ اچھا جڑی میں قرآن کریم دی آیا کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، وحدہ لا شریک، رب نے فرمایا فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بصدق اذ جاء، فرمایا سب تو بڑا ظالم ہو گئے جڑا صرف جھوٹ نہیں بولدا بلکہ کاذب علی اللہ، جو رب دے متعلق جھوٹ بولے، اور بالخصوص جدو سچ اور حق او دے کول آ جائے پھر آن تو بعد او دی تکذیب کرے، کہ قرآن کہندہ ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، رب فرماندہ وہ کافر ہے تو دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ برادران اسلام، دنیا تے ہر گناہ ہی قابل مذمت ہے، اللہ سانو سارے نو ہر گناہ تو پناہ عطا فرمائے، اللہ سانو نیکی تے استقامت عطا فرمائے، ساڑھے پچھلے کبیرہ صغیرہ گناہ میرے اللہ ساڑھے معاف فرمائے۔ سارے گناہ برے نے، سارے گناہ رجس من عمل شیطان نے، مگر انہاں دے وچوں ایک جرم ایسا ہے کہ جیڑا نہ صرف قابل مذمت بھی ہے بلکہ قرآن اندہ وہ قابل لعنت بھی ہے۔ وہ کی؟ وہ جھوٹ بولنا۔ کی کرنا؟ جھوٹ بولنا بغیر کسی وجہ سے، حالانکہ جھوٹ وجہ تو بھی بولے تا بھی قابل مذمت ہے، لیکن بغیر وجہ تو جھوٹ بولنا، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت۔ اتنا بڑا ایک کریم آقا علیہ السلام فرماندے نے جدو کو بندہ جھوٹ بولدا ہے نا تے فرشتہ ایک میل او دے تو دور ٹر جاندا ہے، او دے منہ دی بو نال، اتنا منہ چو بدبو آندی ہے کہ فرشتہ او دے کول ایک میل دور چلا جاندا ہے، اور اتنا قابل مذمت ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ ایک بندے عرض کی تھی کملی والیا میں ہر گناہ کرنا، ہر قسم دا عیب میرے اندر موجود ہے، ہر میں عمل سرزد ہو جاندہ ہے، کملی والیا میں سارے کیویں چھڈاں، میں انج بھی کرنا، انج بھی کرنا، انج بھی کرنا، نال اور کہنے لگا میں جھوٹ بھی بولنا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف جھوٹ چھڈ دے، صرف جھوٹ چھڈ دے۔ اس بندے سوچے تو بڑا سوکھا کام ہے کہ جوا بھی کھیڑ لو، شراب بھی پی لو، ہر جڑا عمل کر لو، مگر جھوٹ نہیں بولنا نہ کہ تے سوکھا کام ہے۔ وہ جدو نکلے آ جا کے وہ دل کیتا کسے گناہ تے کرن تے، جدو کرن لگا دل وچ خیال آیا اگر میں عمل کران گا تے پاک نبی نے پوچھ لیا تے جھوٹ بولنا نہیں تے سچ بولنا تے نبی پاک دے سامنے شرمندگی ہو گئی، انہیں عمل ہی چھڑ دیتا۔ پھر دوبارہ دل کیتا، مطلب جدوں دل گناہ تے کرے تو ایک کوئی خیال آوے جے نبی نے پوچھ لیا تے کی آکھاں گا، صرف سچ بولن دی وجہ تو ان اللہ نے سارے گناہاں تو پناہ عطا فرما دیتی۔ سو سچائی دا اینا نفع ملدا ہے۔ کچھ مخصوص استثناء شریعت دے اندر ہے جدو شریعت نے جھوٹ بولن دی اجازت دیتی، وہ کیڑے مقام نے؟ وہ یاد رکھنا جدو دو مسلمان بھرا آپس لڑ پین
ਝਗੜ ਪੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਕਸਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਬੋਲਣਾ نہیں। تو توجہ ہے نا احباب، کدوں جھوٹ بولن دی اجازت ہے؟ جو دو مسلمان پرا لڑ پین تے انہاں دی صلح کرانی ہوئے۔ اسی ایسا معاشرہ ماں، اسی صلح واسطے جھوٹ نہیں بولتے، لڑان واسطے بولتے۔ ساڈے لوگاں دی عادت بن گئی کہ اسی لڑان واسطے جھوٹ بولنے ہیں، حالانکہ شریعت آندی ہے ادوں تسی جھوٹ بولو جدوں دو مسلمان آپس صلح کر لیں۔ ساڑھے تے پراواں چ لڑائیاں جھوٹ بول کے پوا دیندے نے، میاں بیوی چ جھوٹ بول کے لڑائیاں پواندے نے، پنڈ چ لڑائیاں پوا دیندے نے۔ حالانکہ شریعت جڑی ہے، اور یاد رکھنا یہ جڑا لڑائی پوان والا بندہ ہے نا، ایک جھوٹا بھی ہے تو فسادی بھی ہے، فتنہ ہے ایسا شخص۔ ایک ادوں جدوں مسلمان لڑ پین تے انہاں دی صلح کرانا ہوئے، دوجا جدوں اسلام دی فوج مجاہدین جہاد تے گئے ہون تے مسلماناں نو فتح دوانی ہوگی، ادوں بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تاکہ اللہ مسلماناں نو فتح عطا فرما دے، کافران دے دلاں تے روب پہ جائے، ادوں شریعت اجازت دیں دی۔ تیسرا، میاں بیوی اپنے رشتے نو مضبوط کرن واسطے، صلح کرن واسطے، لڑائی ہو جائے، ناچاکی ہو جائے، گھر دے حالات خراب ہون، ادوں شریعت کہن دیئے کہ گھر ٹوٹن نہ دینی، گھر بچا، کیونکہ میرا رب راضی ہوندہ ہے جدو میاں بیوی آپس صلح نہ رہیں دے، تے شیطان ادوں راضی ہوندہ ہے جدو میاں بیوی لڑ پیں دے، تے ہمیشہ بندیا کوشش کر میرا رب راضی ہوئے، شیطان راضی نہ ہوئے۔ گھر دے اندر 100 چھوٹیاں موٹیاں گلاں ہوندیاں نے، ہمیشہ برداشت کرو، اللہ نے مرداں نو زیادہ حوصلہ عطا فرمایا ہے۔ کوشش کرو کہ گھر ٹوٹے نہ، بی بی دا بھی گزارا ہو جاندہ ہے، بندے دا بھی گزارا ہو جاندہ ہے، بچیاں دا نہیں جے ہوندہ، انہاں سے ماپے دو میں برابر ہیں۔ برادران اسلام اس وجہ تو یہ وہ استثناء نے جدو شریعت نے اجازت دیتی ہے، ورنہ بندہ جدو بھی جھوٹ بولے، تجارت جھوٹ بولے، معاشرت جھوٹ بولے، معاملات جھوٹ بولے، جدو جھوٹ بولے، قرآن اندر لعنت اللہ علی القاذبین۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ تھلے۔ جدو کو سیانہ بندہ بیٹھا ہوئے نا تو بچیاں نو آرام نال مارنا نہیں، آرام نال جڑا نا تھوڑا جا بٹھا دے تھلے، بچے نو انہاں دی عادت ہے۔ تو ہے توجہ، لعنت اللہ علی القاذبین، بندیاں نال جھوٹ بولے تامی قابل لعنت ہے، کسے تجارت چ بولے، سودا لین لگیاں، سودا دین لگیاں، معاملات چ بولے، گھر دے اندر بولے تے قابل مذمت بھی ہے تے قابل لعنت بھی ہے۔ مگر قرآن آندا ہے اے جڑا جھوٹا ہے نا اور اے ظالم، یہ صرف بندیاں دے نال نہیں بولدا، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، یہ رب دے متعلق بولدا ہے۔ ہن رب دے متعلق جھوٹ کی بولدا ہے؟ سب تو پہلی گل یاد رکھیا جے، رب دے متعلق جھوٹے وے کہ دنیا تے ایدو وڈی سچائی ہے ہی کوئی نہیں کہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ کائنات جو مرضی لوکی آندے رہے، مگر اس تو وڈی سچ کوئی نہیں کہ اللہ ایک کے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات میرے اللہ دی محتاج ہے، میرا اللہ ہوئے جڑا کسے دا محتاج ہے، وہی سجدے دی لائق ہے، وہی پوجا دی لائق ہے، وہی عبادت دی لائق ہے۔ اللہ تو سوا کوئی نہیں جنہوں سجدہ کیتا جائے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک اونٹ آیا، انہیں آ کے اپنا سر رکھیا، نبی دے صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا بھی دل کردا ہے اس بھی تانوں انج سر چکائیے تے سجدہ کریے۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار، سجدہ ان کرو جنہوں میں محمد بھی سجدہ کرنا ہوں۔ تو سامین زی وقار اللہ ہی عبادت دی لائق ہے۔ ساری کائنات جنہوں جو ملے ہے، جدوں ملے ہے اور جنہ بھی ملے ہے، دین والا میرا اللہ وحدہ لا شریک، عزت ملے، شان ملے، وقار ملے، مقام ملے، رزق ملے، اولاد ملے، سب کچھ میرا اللہ وحدہ لا شریک عطا فرمان والا ہے۔ اور اللہ وہ ہے جنہ کسے دا محتاج نہیں، پاویں ولی ہوئے، غوث ہوئے، کتب ہوئے، ابدال ہوئے، نبی ہوئے، نبی نہیں بلکہ نبیان دے
سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ میرا نبی اشارہ کرے تو نظام کائنات بدل جائے، نبی اشارہ کرے تو ڈبا سورج بھی لوٹ آئے، میرا نبی اشارہ کرے تو چند دو ٹکڑے ہو جائے، میرے کریم آقا علیہ السلام اشارہ کرن تو میرا نبی اشارہ کرے، انج کھجوراں لائے نا سکیاں تو میرا نبی حکم دے وے تو سکیاں کھجوراں اگ دیا۔ میرا نبی علیہ السلام ایک بندہ میرے نبی دی بارگاہ میرے نبی ممبر تے تشریف فرمانے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کملی والیا ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، مر گئے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کی ہویا ہے؟ عرض کیتی سونیا اینے مہینے ہو گئے نے می نہیں پیا، زمینہ بنجر ہو گیا نے، سبزہ اگدا نہیں پیا، جانور بھوکے مردے نہیں پے۔ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نہیں ہوئی، می نہیں پیا، زمینہ خشک ہو گیا، قید پہ گیا۔ صحابی فرمانے آلے بندہ گل کر کے بیٹھا نہیں، میرے نبی نے ہاتھ چکے، جن حالے چہرے اقدس تے ہاتھ نہیں آئے تے کالے بدل آ کے وسنا شروع۔ ایک دن، دو دن، تین دن، اگلا جمعہ آیا، نبی پاک علیہ السلام پھر ممبر تے تشریف فرمانے، وہ بندہ پھر کھلو گیا، کملی والیا مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام میں ان کی ہوئے ہی پہلا تیانا زمین ہی پہندا تے عرشہ بنجر ہوگی، یہ سبزہ نہیں ہوگدا پیا، جانور بھوکے مردے نہیں پے، تو ہن کی ہوئے ہی؟ عرض کرتا ہے کملی والے پہلا می پہندا ہی نہیں سی، تساں ہن حکم دیتا ہے 7 دن ہوگا نے کھلوندا ہی نہیں پیا، ہر پاسے جل تھل پانی پانی ہو گیا۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جدو سنا، صحابی فرمانے نبی اشارہ کر دے، جدر میرے نبی دا اشارہ ہوندہ ہے بدل اونجی واپس پہ جان دے، او میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ تو سامین زیوہ کا رض کرنا پہ مدینے دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اللہ نے شان دیتی ہے، میرا نبی حکم دے وے تے سورج لوٹ آوے، میرا نبی حکم دے وے تے چاند دو ٹکڑے ہوئے، میرا نبی اشارہ کرے تے بدل آ کے وس دینے پہ، میرا نبی بلاوے تے جڑا درخت میرے نبی دی بارگاہ چون دینے پہ، بلکہ ابو جہل دے ہاتھ وچ پتھر نے میرے نبی دی بارگاہ وچ آیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میری مٹھی وچ کیے؟ میرے نبی نے فرمایا میں دساں کہ آپ ہی بولن، میں دساں کہ آپ ہی بولن۔ میرے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، ابو جہل دی مٹھی وچ بھی پتھراں بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھیا۔ یاد رکھیا جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جاندائے، او پتھراں نو کلمے نہیں سارے بیلی جڑا نبی دا غلام باوازے بلند میرے نال آکھو پتھرانو کلمے نہیں ہے جوان بندہ میرے حال ویکھ یار دوچی میرے نال پڑھ پتھرانو کلمے او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، او پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او سکیاں کھجوراں نہیں حالے بھی سارے بندے نہیں بولے میں ایک دا چہرہ بینا پیا جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے اچھی میرے نال اپنے نبی دی عظمت ناتے اچھی میرے نالا کو پتھرانو کلمے وہ پتھرانو کلمے پڑھا جان دائے وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے وہ سکیاں کھجوراں نہیں کوئی نہیں یارا بیلی تو بشک میرے پیسے لے جا پر میرے نال بول صحیح انج نہ کرو میں پیسے بشک نہ سٹو مگر پڑھو میرے نال نبی دی نا چپ کر کے غصے نال بھی نہیں دیکھنا میں اگے بڑی دوروں آیا تو میں کاری صاحب نو آکھیا سی چھیتی تقریر کرا دیو بندے چھیتی سو جاندے نے پنڈاں دے انہاں نے آکھیا نہیں پیر جی 10:30 ہی کرانی تو میں پھر علماء دا احترام کرنا تو جے میں ہن تہاڈا انتظار کیتا ہے تو تسی انج تے نہ کرو میرے نال
پڑھو گے میرے نال؟ نیند تے نہیں آگی زیادہ؟ جی آنکھوں تے تقریر ختم کر دینا، کوئی فرض تے نہیں میں تقریر کرا، پڑھو گے پکی گل ہے، نہیں تے آکھے چاہ دی پیالی پی کے آ جا، پڑھیں گا پی کے آیا تو بس ٹھیک ہے، مل کے پھر میرے نال آکھو پتھرانو کلمے، تسی حضرت میرے ان دی حوصلہ افزائی واسطے پڑھو پتھرانو کلمے، وہ پتھرانو کلمے پڑا جان دائے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ سکیاں کھجوراں، وہ پتھرانو کلمے پڑا جان دائے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، وہ ان بولیانو، وہ ان بولیانو بلا جان دائے، وہ گنگیانو گلاں کرا جان دائے، وہ گنگیانو گلاں کرا جان دائے، وہ گنگیانو گلاں کرا جان۔ تو سامین ذکر اہل سنت دا کیتا ہے وے میرا نبی پاوے جڑا سکیاں کھجوراں اگاندا ہے پیا، بارش میرا نبی برساندا ہے پیا، میرا نبی اشارہ کرتا ہے پیا کہ حضرت جابر دے بچے زندہ کر دینے پہ، مگر اہل سنت دا کیتا ہے وے میرا نبی اپنے ہر کمال، ہر صفت، ہر شان، ہر معجزہ، بلکہ میرا نبی ہونے چ بھی اللہ دا محتاج ہے، میرا اللہ ہوے جڑا کسے دا محتاج نہیں، اللہ ہوے جڑا کسے دا، ساری دنیا میرے اللہ دی محتاج، ولی غوث کتب ابدال نبی نبیان دے سردار بھی اللہ دے محتاج نے، اسی ساڈا کیتا ہے وے میرا اللہ ہوے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اودی کوئی اولاد ہے، نہ اودے وچوں کسے نے جنم لیا، نہ انہیں کسے دے وچوں جنم لیا ہے، ساری کائنات دا پیدا کرن والا، ساری کائنات دا خالق، وہ بے نیاز رب، ساری کائنات میرے اللہ دی محتاج ہے، ساری کائنات اللہ پاک دی، خبردار کوئی جرت بھی نہ کرے، جیڑا بندہ حالت شرک وچ مر گیا وہ بخشیا نہیں جانا، سدا جہنم دا ایندھن رہے گا، یاد رکھنا، بلکہ شرک جیڑا نا شریکہ دے بندیاں نو نہیں وارا، شریکہ ایڈی پیڑی شے وے بندیاں نو برداشت نہیں، تے جب بندہ شریکہ برداشت نہیں کرتا تے رب کیویں برداشت کرتا؟ اس وجہ تو یاد رکھنا جنہیں اللہ تو سوا پوجا کر دینا، کئی بندے بڑے بندے نے ساڑھے تو بھی الزام لاتی شاہ جی تسی تو آندے ہو سی تو عید نو مننے تے معاذ اللہ سنی تے جا کے قبران دی پوجا کر دے، سنی تے قبران دے پوجاری نے، میں کیا خبردار اے میں سنیاں تے الزام نہ دے، عقیدہ ہوئے جو اللہ تے فضل میں ہن بیان کیا کرنا، اگر کوئی جاہل جا کے قبر تے سجدہ کرے تو سنیاں دو دنوں کوئی تعلق نہیں، او دا اپنا فعل ہے، اپنا عمل ہے، ساڈا کیتا ہے وے اسی قبر نو کی دنیا کائنات اندر، زمین و آسمان اندر جتھے میرا پاک نبی آرام فرمائے نا، وہ گنبد خضرہ دے تھلے جڑی زمین ہے وہ کائنات وچ سب تو افضل و اعلیٰ ہے، اسی تے اللہ دی قسم نبی دے مزار نو بھی سجدہ جائز نہیں جے جائے کہ کوئی آکھا جی داتا صاحب سجدہ کر دینے فلاں قبر نو سجدہ کر، بالکل نہیں، اسی کسے قبر دے پجاری نہیں۔ میں انگلینڈ پڑھنا سا تو میرے نال ہوتے انڈیا دے کڑی پڑھ دی سی، میں گلاں باتاں شروع ہو گئی ہیں تو کہن لگی تسی جڑے مسلمان ہو نا، میں کہا چل تو تے ہے ہی پتھراں دی پجاری، تسی تے میں کہا تہاڈا کوئی معذل ایک رب ہے، تساں ایک بھگوان بنایا، تسی تے پتھراں دی پجاری ہو، بتاں دی پوجا کر دیو، وہ اگوں مینوں آندی یہ لے تو مینوں ایویں لگا ہے کرن، تسی بھی تے پتھر دے پجاری ہو، میں کیا بالکل نہیں، کہندی ہے نہیں اساں رام دا بت بنانے ہیں تے پوجا کرنے ہیں، تساں مکے گھر نہیں بنایا جنہوں تسی بیت اللہ آندے ہو، وہ پتھراں دا نہیں، میں کیا پتھراں دا تے آکے وہ دا طواف نہیں کر دے، انہوں سجدہ نہیں کر دے، میں کیا بی بی یہی تے تینوں کو لکھا ہے،
میں کہ اے تینو بھلیکھا ہے، تینو کی نہیں آکھیا سی کعبے دے پجاری ہاں؟ بالکل نہیں، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، ہم کعبے کے پجاری نہیں ہیں۔ ارے آج بھی جب سنی مست نماز میں کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اے نہیں آندہ میں سجدہ کعبے نو کرنا، کہندہ ہے منہ طرف قبلہ شریف ہے، واسطے اللہ تعالیٰ دے۔ ہم تو کعبے کو بھی سجدہ جائز نہیں سمجھتے، کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں کیونکہ وہ قبلہ ہے۔ ہم کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ کعبے کے خدا کو کرتے ہیں۔ عزیز نیت پہلے ہی نکھیڑا کر دینے کہ منہ طرف قبلہ شریف، واسطے اللہ تعالیٰ دے۔ ہماری عبادت، ہمارا سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ عزیز اللہ تو کسی دی عبادت نہیں کر دے کیونکہ اللہ ہی عبادت دلائے کے، اللہ ہی سجدے تے پوجا دلائے کے، اللہ ہی مسجود ہے، اللہ ہی معبود ہے، وہ کسی دا محتاج نہیں۔ حضرت رومی کشمیر میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی، آپ بھی یہ فرمان دینے پہ، آپ آندھنے پہ ہوئے آپ مکانو، آپ مکانو خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی، وہ آپ مکانو خالی اس تھی تے کوئی مکان نہ خالی، وہ ہر ویلے ہر چیز محمد وہ رکھ دا نت سنبھالی، ہر ویلے نونو یوں گاؤں دیئے، نونو نیند آؤں دیئے، نو کتان والا وہ کسے دا محتاج نہیں، میرا اللہ یووے اللہ الصمد، وہ تینا ساریاں چیزاں تو ہی بے نیاز ہے۔ آو اللہ دیتے کی پوچھنا ہے پیا، اول حمد اول حمد ثنا الہی، تے جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا، کوئی میدان نہ ہر دا، سارے اپنے اللہ دی حمد کرو، اس دا نام چتارن والا، اس دا نام کوئی میدان نہ ہر دا۔ تو سامی نے جیو عرض کرنا پیا، وہ سب تو بڑا بدبخت ہے، سب تو بڑا ظالم ہے، سب تو بڑا کذاب ہے، سب تو بڑا دجال ہے، سب تو بڑا جھوٹا ہے جڑا اللہ دی ذات دے حوالے نال، اللہ دی صفات دے حوالے نال جھوٹ بولے۔ اور سب تو بڑا ظالم قرآن آندا ہے پیا، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، جو خدا پر جھوٹ باندھے، خدا پر ہے وہ کون ہے؟ ظالم کون ہے؟ کہ صرف ظالم نہیں، سب تو وڈا اظلم، سب تو زیادہ ظلم کرنے والا تے سب تو وڈا جھوٹا ہے۔ تو عالی مرتبہ سامعین پہلی گل تے سمجھ آ گئی کہ وہ بندہ ظالم تے جھوٹا ہے جڑا رب تو سوا کسی نو اور نو الہ مننے، اللہ تو سوا کسی اور دی عبادت کرے۔ کون ہے؟ جواب آوے کون ہے؟ ظالم اور جھوٹا۔ ہن دوجی گل پھر یاد رکھ لیا جی، ایک تے اے وے جڑا اللہ تو سوا کسی نو رب مننے، الہ مننے، واجب الوجود موصوف بھی ذات مننے، اللہ تو سوا کسی نو قدیم مننے، او دی صفتاں نو قدیم مننے، او ظالم ہے، سب تو بڑا جھوٹا ہے۔ دوجی گل یاد رکھیا جی، میں مثال نہ تانوں سمجھا دینا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ کون ہے؟ تو جو ہے میں تو اڈے کول آیا
اشتہار بھی میں لگا ویکھیا بازار اندر، قاری مدثر صاحب نے، پیر خلیل مرتضائی صاحب نے مینوں دعوت دیتی، فون کیتا، رضوان صاحب نے، جمال صاحب نے، عثمان صاحب نے کہا شاہ جی تساں ہونے تقریر کرن۔ میں جناب ڈائری تے ٹائم نوٹ کر لیا تے اج دی تاریخ ویکھی، میں کہ اج میرا وعدہ ہے میں نور پور جانا ہے۔ میں پنڈ آ گیا، میں مسجد چاہیا، تساں مہربانی کیتی، محبت کیتی، سیدہ نال پیار کیتا، تساں میرے تے پھول بھی سٹے، گال چار بھی پایا۔ میں آ کے ممبر تے بہ گیا، ان میں تقریر کرنا پا، میں نے کہا کہ شاہ جی کیوں آئے ہو؟ تو میں کہاں گا بھائی میں نے نہ سدے ہے، میں نے نہ سدے آئے، جے میں نے سد دے نہ تو میں ہوندہ نہیں سی نہ ہونا، میں نے سدے ہے تو میں آیا، ان میں تے آیا ماں تسا میں نے سدے ہے، بلایا ہے، انوائٹ کیتا ہے، دعوت دیتی، میں آ کے تقریر کرنا پہ تے میں آواں نا اوتھے ایک بندہ جنا چنگی پاکی شک بن کے ٹوپی شوئی پا کے جبہ شبہ پا کے تے مسیتوں آوے تے آگا کہ میرے گالا ہار پاؤ، میرے تے پھولو سٹو، میرے کو تقریر کراؤ، ممبر تے بہ جائے، تو زانے پائی تو کدھر؟ ان گلہ نے دو جے وہ آکھے کہ میں آپ پہ ہی آیا ہوں، انہاں کہا پائی جے تو آپ پہ ہیں تو اٹھے تو اساں تینوں سدے ہی نہیں، اساں تینوں سدے ہی نہیں، تو ایمیں ہی آگے ایمیں تیرے کے لار پا دیئے، ایمیں تیرے کو تقریر سننی ہے، تینوں اساں سدے ہی نہیں، تو انہوں بھی تو سا ممبر تے بہن نہیں دینا۔ تو دوجہ ہے وہ آ کے بہ کے آکھے نہیں جی مینوں تے نہ سدے ہے، تے پھر انہوں نے پوچھو بھی عثمان صاحب تو سا سدے ہے، وہ آکھیں گے پتہ نہیں کتھوں چوڑا جا آگیا، میں تے سدے ہی نہیں، انہوں تے میں بلایا ہی نہیں، انہوں تے میں دعوت دیتی نہیں، پتہ نہیں شاہ جی یہ کون جے میں نہیں جانتا، تو سا پھر بھی آنے پائی تو نہ تو جھوٹا بھی ہے، ایک بن بلائیں آیا وہ تو جھوٹ بولنے، میں مثال دیتی ہے تاکہ گانا سمجھ جاؤ، فمن ازلم ممن کاذبا علی اللہ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اگر کوئی شخص آکے کہے کہ جی میری دستار دیکھو، میری داڑھی دیکھو، میری تقریر سنو، بھائی تو کون ہے؟ جی میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ میں اللہ دا نبی ہاں، میں جڑا نبی بن کے آیا، انہوں پوچھو تینوں رب نے کلے ہے؟ جے آکھے نہیں تو نہ کو چوڑے آ جا، تو آ کے دے گئے ہیں مڑا، تینوں جو رب نے کلیا ہی نہیں، تو کدھر تیرے گالے سے کیوں ہار پائیے؟ تینوں تو لتر مارنے چاہی دیں، انجی گالے تے دوجی گالے وے وہ آکے آکھے نہیں جی میں نے تے اللہ نے کلیا ہے، میں تے اللہ دا نبی ہاں، تے پھر رب نو پوچھو نا یا اللہ تو ایک کلیا ہے، رب بندہ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، رب نے کہا میں نے اپنے پہلے آدم بھی بھیجے، میں نے نوح بھیجے، میں نے شیس بھیجے، میں نے ابراہیم کو میں نے بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو میں نے بھیجا، حضرت یعقوب و یوسف کو، حضرت موسیٰ و عیسیٰ کو، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے میں رب نے بھیجے، اب میرا آخری نبی آیا ہے جس کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اب میں نے نبی کے بعد ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اب میں نے اپنا آخری نبی بھیجا، اور نبی نے آ کے کہہ دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جب نبی نے کہا میرے بعد نبی ہے نہیں، رب نے کسی کو بھیجا نہیں، اور جڑا چوڑا آ کے آکھے نا منو اللہ کھلے ہے، انہوں آکو فمن ازلم ممن کاذب علی اللہ، ارے تو نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ارے میرے پاک مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آئی نہیں۔ فرمائے تو یاد رکھنا جیڑا آپ پہ آ جائے وہ بھی نبی نہیں، تے جنہوں رب نہ کلے وہ بھی نبی نہیں، تے جیڑا آپ نے منصوب کرے نا میں نو ماضر رب نے کلے ہے، تے ایک لتر نہیں 100 پورا کر کے ہو کھچے جیے رب تے قرآن چ کہتا ہے پاک محمد تو بعد نبی آئی کوئی نہیں، میرے پاک نبی علیہ السلام تو بعد نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی آوے گا،
تاجدار بریلی امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی مل کے آنکھوں کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا سارا شعر میں نوئی میرے نال یاد کر کے پڑھو جے سارا شعر نہیں آؤندا پھر ہمارا نبی پورے زور پوری طاقت نہ رکھو چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی اور کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے کتنے تارے کھلے کھل کر چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی آدم علیہ السلام آئے تھے چلے گئے شیس علیہ السلام آئے تھے چلے گئے نوح علیہ السلام اللہ دے سچے نبی آئے تھے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ نوح نجی اللہ موسیٰ کلیم اللہ اسماعیل ذبیح اللہ آدم صفی اللہ سارے نبی آندے رہے سارے نبی جاندے رہے توریت آئی تے چلی گئی زبور آئی تے منسوخ ہو گئی انجیل آئی تے چلی گئی میرا نبی آیا قرآن لے کے آیا میرا نبی آیا قرآن لے کے آیا نہ قرآن جان آیا نہ میرا نبی جان آیا کتنے تارے کھلے کھلے کر چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں جیڑا گل کرے سمجھ لیں علیہ فی جہنم مثوی للکافرین جنہیں نبی تو بعد دعوی نبوت کی تو کافر کذاب دجال جہنمی ملعون ہے میرے نبی تو بعد رب نے نبی کوئی کھلے ہی نہیں عالی مرتبہ سامعین یاد رکھنا بلکہ ان جیڑا کہ میرے نبی تو بعد کوئی نبی ہے ان میں بڑی میں پھر ایک مثال دے دینا تاکہ گل نو سمجھو جدو میں آیا میرے تو پہلا نعت خانی ہوندی سی پئی حضرت بھی بیان فرمایا انہیں بیان فرمایا اچھا لے بیان ہونا ہے تہاڈا ہی حوصلہ ہی نہ ادھی رات بھی بیان کرو ورنہ مینوں تے 12 بجے بعد تقریر ہی بھول جاندی نیند آئی ہوندی ہے نیند وچ کیڑیاں تقریراں حضرت اسے بچیاں نو پڑھان دینا تے پڑھا کے انہوں ستیاں پہ بھی گردانہ یاد ہے ساڈا تلہ کی پڑھن پڑھان نال مک گیا ہویا ہن تے جناب جڑا مسئلہ مسائل 4 یاد کیتے نے وہی لگے پھر دے جڑا ویسے نا اے تانوں دساں علم تازہ ہونا چ رہندا جنہ چ بندہ پڑھدا رہے تے پڑھاندا رہے میں نے دسے آپ صاحب نے ماشاءاللہ جامعہ مرزائیہ دے بڑے استاد نے کئی ماشاءاللہ انہاں دے شاگرد نے اللہ پاک نے اور عزتاں عطا فرمائے تو عرض کرنا پیا میں میرے تو بعد انہاں تقریر کرنی انجی گل ہے وہ بولو تے صحیح ہے جے سننی جے تے تاں نہیں تو میں جاندے ہونے کنڈیاں مروا دینی نے آپ میں لنگ جانے تانوں پھر تسی جانو تے حضرت جانو پھر فجر اتھے ہی ہوئے نعرے دا ٹائم نہیں نعرے دا ٹائم لگ گئے ہونے تو جو ہے میرے تو بعد بیان کنے کرنے علامہ مولانا قاری محمد مدثر صاحب خصوصی بیان آپ دا ہونے تو میرے تو پہلا نعت خانہ نے
مہربانی کیتی انہوں نے جدوں میں آیا انہوں نے مائک چھڑ دیتا انجی گل حالانکہ نہیں تو کئی بار انج ہوندا ہے کہ نعت خان کو ہوندی کاپی آندا جی ہون حمد پھر کی جو اگلا ورکا نعت اگوں جی ہون کی ہے جی ہون منقبت مولا علی دی انہیں جنوں ٹائم ہو جاندہ نے پائی بیلیا بس کر آندے آلے ماں دی شان رہندی تو وہ ٹائم بدان دے رہندے پر آج انہاں دی مہربانی کو حضرت دا روب شوب چل لگے رہے انہاں نے مائک چھڑیا کہ تقریر کون پہ کر دے وسیم الحسن انجی کر لے انہاں چھڑیا تو میں بیٹھا اور میں چھڑاں گا تو تقریر کر لگے نہیں گل میں سمجھے آلے بھی اللہ پاک جزا دے میں انہاں چھڑیا تو میں بیٹھا تقریر ممبر تے کرنا پیا ہن میں چھڈاں گا تے حضرت دا بیان ہونا ہے میں چھڈا ہی نہ کیا بیان ہو سکتا ہے پھر گلاں نے دو یا اے میرے کو مائک کھول ہے تے یا میں انجی فوت ہو جاؤں گلاں تے دو ہی نے نا بھی یا میرے کو کھول ہے تو یا میں فوت ہو جاؤں تاں ممبر خالی ہونا ہے ان گل یاد رکھیا جے انہاں صرف کتاباں پڑھیاں نے جوڑو کراٹے نہیں سکھے میں نالو بھی سکھے کھون میں انہوں دیوانا تے اللہ میں لمبی عمر دے وے نبی پاک دے ذکر دا صدقہ با صحت دے وے تے با ایمان دے وے تے با عزت سب نبی دے غلام میں مرامی نہ میں ممبر چھڑامی نہ تقریر کر سکتے نہیں کر سکتے مثال دیتی ہے تاکہ تسی مسئلہ سمجھ لو تو جو ہے مسئلہ تانوں ہون دسن لگا یہ تانوں دیتی ہے مثال انہاں نے مائک چھڑیا تے میں ممبر تے بیٹھا میں چھڑنے تے انہاں بہنے انہاں تقریر کرنی ہے چلیا ہر نبی زمان و مکان کی قید میں آئے ہر نبی کے لیے زمانہ مخصوص تھا قوم مخصوص تھی آدم آئے تو چلے گئے ممبر نبوت خالی ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آیا دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی آیا چوتھا 1 لاکھ اور کئی ہزار نبی رسول پیغمبر آئے مگر وہ اپنی مرضی سے ممبر نبوت کو چھوڑ کے جاتے رہے اللہ کا حکم تھا صفی اللہ نجی اللہ خلیل اللہ ذبی اللہ کلیم اللہ روح اللہ اب آیا ہے محمد الرسول اللہ نبی ممبر نبوت پہ موجود ہیں اور یاد رکھنا آدم نبی تھے نوح نبی تھے شیس نبی تھے موسیٰ نبی تھے عیسیٰ نبی تھے ابراہیم نبی تھے حضرت یعقوب نبی تھے جتنے انبیاء علیہ السلام سب نبی تھے میرا نبی آج بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ارے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں محمد رسول تھے نہیں محمد رسول ہیں محمد حد چکتے نعرہ رسالت نعرہ حیدری ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تو سامین زی وقار ہر نبی جو تھا وہ نبی تھا آج بھی 14 صدیوں کے بعد بھی آمینہ کے لال رسول اللہ وہ تھے نہیں وہ ہیں تو جب نبی نے ممبر نبوت چھوڑا ہی نہیں تو نیا نبی آ کہاں سے سکتا ہے مطلب یہ ہے جو نبی کے بعد دعوی نبوت کرے وہ جھوٹا ہے کذاب ہے دجال ہے چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو چاہے وہ اسود عنسی ہو چاہے مرزا قادیان کا ملون ہو یہ سب دجال و کذاب ہیں میرے مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں کیونکہ نبی نے ممبر خالی چھڑے ہی نہیں ایک گل دی میں وضاحت ضرور کرانگا شاہ جی نبی تھے لیکن نبی مر نہیں گئے میں کہا قادیان دا مریا پہ نہیں شاہ جی نبیاں پہ موت میں کیا موت سارے کو لوں گے لیکن اللہ دے برگزیدہ بندیاں دے کفن نو بھی مٹی نہیں چھیڑ دی
شاہ جی جب بندہ مر جائے تو ممبر خالی نہیں ہوندا؟ میں کیوں ہو جاندہ ہے؟ تو شاہ جی پھر نبی میں کیوں نبی جڑا ہے جی میں تو سمجھنا میں کیا معاذ اللہ ساڑھا ہو عقیدہ ہی نہیں۔ شاہ جی نبی مرے نہیں؟ میں کیا نہیں۔ شاہ جی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا۔ تو میں کیا پھر تو میں کیا اسی کدوں آکھیا موت آئی نہیں؟ اسی آنے موت آئی ہے پر نبی مرے نہیں۔ شاہ جی انج ہو سکتا ہے کہ موت آوے تو بندہ نہ مرے؟ میں کیا کدی انج نہیں بھی ہوندا، کئی رہا ہوندا ہے موت ہوندی ہے بندہ بچ جاندہ ہے، بندہ نہیں مردا۔ شاہ جی نہیں کیویں ہو سکتا ہے موت آوے تو بندہ نہ مرے؟ میں کیا قرآن آندا ہے، کیونکہ سنیاں دا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے۔ شاہ جی موت آوے قرآن کتے لکھے ہے کہ موت آئی ہے تو بندہ نہیں مریا؟ میں کیا ایک بندہ نہیں ہزاراں۔ جب موت آئی مگر بندہ شاہ جی کتھے؟ میں کہا قرآن آندہ ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ رب آندہ ہے جو اللہ کے نام پہ قتل ہو جائے، اللہ کے راہ پہ شہید ہو جائے، ارے اس کا سر کاٹ دیا جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، اس کا خون بہ جائے، ارے لوگ اس کو دفن کر بھی دیں، وہ قبر میں چلا بھی جائے، یا اللہ جو تیرا نام پہ قتل ہونے والا یہ شہید مر گیا، رب بندہ خبردار ولا تقولو، اس کو مردہ نہ کہو، یا اللہ یہ مردہ نہیں، فرمایا نہیں بل احیاء، بل احیاء یہ زندہ ہے۔ ارے جس نبی کا غلام زندہ ہے، ہم نے کب کہا کہ شہید کے پاس موت آئی نہیں؟ شہید نے ذائقہ چکھا، شہید نے بھی ذائقہ چکھا۔ بدر کے شہیدوں کے پاس موت آئی ہے، احد والوں کے پاس موت آئی ہے، یرموک و یمامہ حنین والوں کے پاس موت آئی ہے، ارے کربلا کے شہیدوں کے پاس موت آئی ہے۔ ہم نے کب کہا کہ حسین ابن علی کے پاس موت آئی نہیں؟ ارے کربلا میں میرے مولا حسین کے پاس موت آئی ہے، مگر حسین کو موت مار نہیں سکی، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ، حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ تو میں کہا جدہ دوترا نہیں پیا مردہ موت کو لو۔ ساڑھا کی دیا ساڑھے رب نے نبی نو اپنے مزار چا زندہ رکھیا، میرے اللہ نے نبی نو زندہ رکھیا ہو جائے، موت آئی ہے میرے نبی نے بھی ذائقہ چکھیا ہے، مگر اس تو بعد جڑا پھر انبیاء پہ اجل آنی ہے، فقط آنی ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی نو قبر انور کے اندر زندہ رکھیا ہو جائے۔ ساڑھا تے کی دعوے غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں، غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں۔ سورج کدی چڑھ گیا، کدی سورج ڈوب گیا، مگر یاد رکھیا جے اور نبی دیو غلامو اسی آس پاکستان وچ بیٹھے ہویا سنو سورج نظر نہیں پیا ہوندا، ایتھے سورج ڈوبیا ہویا ہے، مگر امریکہ فون کرو اوتھے سورج ڈوبیا نہیں، اوتھے سورج چڑھیا ہویا ہے۔ تیریاں نظراں تو سورج او جلے، تیریاں نظراں تو غائب ہے، مگر سورج مکیا نہیں، تیریاں نظراں تو او جل، تیریاں نظراں تو غائب ہے، مگر دنیا دے کئیاں خطیاں دے اندر سورج ایسا بھی طلوع ہو جائے تو سامین زیوت کار یاد رکھیا جے، اوہ دنیا دا سورج کدی ڈوب گیا کدی چڑھ گیا، مگر میرا نبی ہوئے قرآن آندہ ہے وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ میرا نبی ڈوبیا ہویا نہیں، میرا نبی تے چڑھیا ہویا ہے، چمکن والا چمکان والا سراجا منیرا۔ پھر
کیوں نہ آکھیے غروب ہو جائے جو وہ یہ آفتاب نہیں تمہارے حسن کا تو نین میں جواب نہیں۔ تو عالی مرتبہ سامعین، میرا نبی زندہ بھی ہے، اپنی قبر انور دے اندر رب نے میرے نبی نو زندہ رکھیا ہوا۔ کئیاں بندیاں نو ایک گل سمجھ نہیں آؤندی، شاہ جی قبر چ جا کے بھی زندہ، میں کہا شہید بھی تے قبر چ جا کے ہی زندہ ہے نا، رب دی مرضی ہے، چاہے تے زمین دے ٹردیاں پھردیاں نو مار چھڑے، چاہے تے رب قبر دے وچ اپنے بندیاں نو زندہ رکھے۔ تو سامعین جی وقار، میرا نبی اللہ دا آخری نبی ہے جنہیں نبی تو بعد دعوی نبوت کیتا، فمن ازلم ممن کذب علی اللہ، انہیں جھوٹ بولیا، ظالم۔ تیسری گل سمجھ لو تے گل مکا دینا، بالخصوص رب نے فرمایا جدو سچ آ جائے، جدو سچ وَقَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَ، جب سچ اس کے پاس آیا، ان سچ کیے، میرا اللہ سچا، اللہ دا رسول سچا، اللہ دیاں کتاباں سچیاں، اللہ دے نبی سچے، اللہ دا دین سچا۔ ان جدو سچ آیا تے سچ لے کے کون آیا؟ بولو، لوگ آنے جی جو سچ آیا مطلب ہی تو مراد قرآن ہے، بالکل ساڈا عقیدہ ہے، اللہ دا کلام قرآن سچا ہے، مگر قرآن بھی آپ نہیں آیا، رب نے قرآن بھی نبی وال کلیا ہے۔ جڑے ایک گل کر دینا جی سانو نبی دی معاذ اللہ لوڑ ہی نہیں، چلیا تینوں نبی دی لوڑ نہیں، تینوں تے قرآن ہی نہیں مل سکتا۔ رب نے قرآن ڈائریکٹ ساڈے وال نہیں کلیا، رب نے قرآن نبی وال کلیا، تے پاک نبی نے قرآن سانو دسیا۔ تو جدو میرا نبی آیا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دے وچ کوہ صفا تے میرے پاک نبی کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مکے آلے ہو، اگر میں آکھاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پہاڑ دے دوجے پاسوں بڑا وڈا لشکر پہ ہوندا ہے جڑا تواڈے تے حملہ کرے گا، تانوں مارے گا، تانوں قتل کرے گا، تواڈا مال کھو لے گا، تو تسی من لو گے؟ انہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی من لانگے، اسی من لانگے۔ انہاں لوگاں نے لشکر نہیں ویکھیا، گھوڑے نہیں ویکھے، تیر تے تلوار نہیں ویکھے، انہاں نے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھے۔ انہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں بچپن تو جاننے ہیں، مکے پیدا ہوئے ہو، ایتھے ہی رہے ہو، ایتھے ہی تو اسی جوان ہوئے ہو، 40 سال تو اڈی عمر ہو گئی، تے 40 سالاں تو اڈی زبان چو کدی جھوٹ سنے ہی نہیں۔ تسی صادق و امین ہو، تسی کون ہو؟ صادق اور امین۔ برادران اسلام، اسی کلمہ نبی دا پڑھے، میں پہلا شروع یہ تو گل کیتی ہے کہ اللہ سانو جھوٹ تو بچن دی توفیق دے دے۔ میرے نبی دی ذات دا پہلا معجزہ ہے کہ میرے پاک نبی ساری زندگی کا دی زبان چو جھوٹ نکلے، اور نبی دا غلام ہو وے جڑا کوشش کرے کہ اللہ میں سچ بولن دی توفیق دے۔ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے ہمیں نہ جھوٹ بولیا کرو۔ کئی نہ بندے پھر ساڈے کول ہوندے نے، پیر جی دعا کرو، منڈا آنکھیں نہیں پیا لگدا، پیر جی تویز دے دیو، کی کریے؟ جدوں گل کریے جھوٹ بولدا رہندا ہے، حالانکہ منڈے نو جھوٹ آپ سکھایا ہوندا ہے۔ وہ پتہ ہوندا ہے گھر بیٹھے ہوندے باہر بوہا کھڑکدا ہے نا جدوں، تے آنے او فلانا ہویا نا، تو نہ کہ ابا گھر کو نہیں۔ ہن آپے دسو منڈے نو جھوٹ کنے سکھایا ہیں؟ تے جدوں منڈا ابے نال جھوٹ بولدا پھر اونوں مار دے نے، اوئے الو دے پٹھا جھوٹ بولنے، تے او دل تے کریا کہ ابا جی اے نعمت، اے جڑی شان ہے نا جھوٹ بولے مینوں تساں ہی دتی، تساں ہی مینوں آکھیا سی باہر اب چاچا آیا فلانا ہے تے کہ ابا گھر کوئی نہیں۔ ایمانداری نال دسو، اسی سچے ہوواں گے تے ساڈی اولاد سچی ہوئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا اسی جھوٹ بولیے اولاد سچی ہوئے۔ کوشش کریے اللہ کو پچھلیاں دی معافی منگیے، تے جس سچے نبی دا کلمہ پڑھے اس رب دے نبی دے صدقے سانو سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے۔
انہاں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں سچیاں مننے کی آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تانوں سچیاں مننے تسی صادق و امین ہو فرمایا من لو گے اگر میں آکھا لشکر ہوندا پیا تواڈے تے حملہ کرے گا تانوں مارے گا قتل کرے گا انہاں کہا من لواں گے جدوں انہاں نے گل کیتی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تساں جیڑا ہے انہوں میں من دے ہو پھر دنیا دی سب تو وڈی سچائی میں تانوں دسن لگا میرے نبی نے اوتھے مجمع عام دے اندر کھلو کے آکھیا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینا اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے یہ سارے بت جھوٹے کوئی الہ نہیں رام الہ تزا منا دبل وہ سارے جڑے دنیا دار لوگ نے مکے دے لوگ نے انہوں نے بھی نیازار انہوں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسان نہیں مننا انہاں کیا کیا آسان آج تک یہ نہیں آکھیا تساں جھوٹ بولیا معاذ اللہ انہاں کیا ہے تے سچے مگر آسان مننا نہیں آج بھی لوگوں نال مسئلہ یہی ہے وہ آندھنے گل سچی ہے پر یار مننا نہیں چلیا جیڑا من لوے وہ نفع چ رہندا ہے جدو سچ دا پتہ لگ جائے نا تے چار دیاڑیاں دی دنیا ایویں نا جھوٹ پیچھے گزارا دنیا بچ جانی ہے مگر جنوں بچانا ہے اور نہیں بچنا اپنا ایمان بچا سچے رب دا کلمہ پڑھے سچے رسول دا غلام ہے تے سمجھ لے کہ مال پیچھے دولت پیچھے پیسے پیچھے برادری پیچھے تڑے پیچھے پارٹیاں پیچھے ایویں نا جھوٹ دے پیچھے لگ جائیں میرے نبی نے فرمایا جھوٹ جڑا ہے وہ گناہ مل لے کے جاندہ ہے جہنم مل لے کے جاندہ ہے تے فرمایا سچ نیکی ہے تے جنت وال لے کے جاندہ ہے تے کیوں ساڑھنوں کوئی مال کم ہونے مرن تو بات بولو کوئی تڑا کوئی برادری قبر چ کم ہونے تے پاک نبی دی ذات نے ہونے سچے نبی نے ہونے میں دنیا پیچھے جھوٹ نہ بولی تھڑیاں پیچھے جھوٹ نہ بولی پارٹیاں پیچھے جھوٹ نہ بولی ایک کسے تیرے نال نہیں جانا محمد بوٹا گجراتی نے کیا خوب کیا ہے کہندہ جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے وہ آج نوی بازیاں وہ ہاریاں آنے جیڑے کہندے سی مران کے نال تیرے آج نوی بازیاں وہ ہاریاں آنے وہ جڑے ترس دے سن دید نو دینے راتی آج نوی باریاں وہ ماریاں آنے وہ جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں مل کے میرے نالا کو جدوں باغ وچ خزانے سپیکر آلیا صحیح چلا جو چلانا ہے سب جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد پوٹیا اے جھوٹا ای جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یار کوئی تیرے کم نہیں ہونا تڑا برادری کم ہونا ہی رب دے فضل تے نبی دی ذات نہیں لہذا چوڑ دی دکانداری نہیں اللہ سانو سچ بولن دی توفیق دے تو عرض کرنا پیا میرے نبی نے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کوئی
الہ نہیں میں گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھوں نہیں منیا جاتا بیلیو نبی سچا نہیں انہاں کیا سچا ہے انہاں کیا من دے کیوں نہیں انہاں سوچے آج نبی دا کلمہ پڑھ لئیے رب نو ایک من لئیے کہ ساڑھی سرداری نہیں رہن دی ساڑھا مال جاندہ ہے دولت جاندی پیسے جاندی انہاں نو کملیاں نو پتہ ہی نہیں سی وہ نبی دا کلمہ پڑھ کے رب نو ایک منیے نا تے بلال ورگے غلام بھی رب سردار بنا چھڑ دے وہ دی سرداری رہن دی جڑا نبی دا غلام بن جا مال دولت پیسے نہ سرداری نہیں سرداری ہو دی جڑا نبی دا سچا غلام تو سامی نے وقار ہونا سارے نے میرے نبی دی مخالفت کی تھی انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیویں تانوں من لئیے اساں نہیں مننا نہ رسول مننے نہ رب نو مننے انہاں سارے نبی دے خلاف گلاں شروع کر دتیاں میرے نبی خاموش کھڑے نے سارا مکہ میرے نبی دے خلاف بولدا ہے پیا اچانک ایک کمزور جسم والا مگر ایمان دی مضبوطی والا بندہ میدان وچ آ گیا آپ نے فرمایا خبردار او مکے والیو خبردار کوئی میرے نبی دے خلاف گل نہ کرے میں ابو قحافہ دا پتر میرا نام ابو بکر ہے میں گواہی دینا وا میرا نبی بھی سچا نبی دا خدا بھی سچا فرمایا میں گواہی دینا میرا نبی بھی سچا تے نبی دا کون سانو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ وہ سارے حیران ہو گئے انہاں کیا ابو بکر ایک ہی بیان ہے پورا مکہ ایک پاس ہے پورا شہر ایک پاس ہے تو کلہ ہی نبی دے نال ہے انہاں کیا میں کلہ ہی نبی دے انہاں پھر تمکیاں دیتیاں انہاں کیا ابو بکر اگر تو کلمہ نبی دا نہ چھڑیا اسی تیرنا تجارت بند کر دیاں گے ملنا جلنا بند کر دیاں گے سوشل بائیکاٹ کران گے مرن جیون حکا پانی جنہوں پنجابی چاہنے ہیں انہاں کہ تیرنا ہر شے ختم کر دیاں گے فرمایا آپ نے جیڑا نبی دا نہیں مینوں چاہی دئی نہیں وہ جدو ویکھے نا تمکیاں کام نہیں آئیاں انہاں کہ ابو بکر اگر تو نبی دا ساتھ دیتا اسی تنو مار دیاں گے تیری جان لے لیں گے انہاں کیا ہون میری جان کیڑی جدو کلمہ نبی دا پڑھئے پھر جان بندے دی نہیں پھر جان نبی دی پھر تے نبی دے نام تو جاننا بھی قربان نہیں یہ ہون ابو بکر دی جان نہیں کلمی دا مطلب یہ وے جان نبی دے نام تو قربانی پانی کوثر دا پانی کوثر دا پانی سرکار تو واری دئیے جند انجوی تے جانی مل کے سارے میرے نال آکھو سرکار تو واری دئیے جند انجوی سارے اچھی میرے نال آکھو مرتے جانا ہے ہزارہ من مٹی پہنی ہے کوئی جڑے اللہ صاحب نو عزت ایمان دی زندگی دے وے حادثاتی موت اللہ پناہ عطا فرمائے اللہ سنو شہادت دی تے بخشش والی موت عطا فرماوے مسلمانہ کوئی ہارٹ اٹیک نال مریا کسے دی شریان پھڑی تے مریا کوئی گڈی تھلی آیا کوئی ڈب کے مریا مگر اللہ دی عزت دی قسم ہے جڑا نبی دے نا تے مرے مر دے نہیں ہوتے زندہ رہندا ہے سرکار تو واری دئیے جند انجوی تے جانی کوثر دا پانی سرکار تمہاری دئیے جند انجوی تے جانی تو سیدنا صدیق اکبر نے مردان دے وچوں جوانان دے وچوں سب تو پہلا جنہ کلمہ پڑھیا انہوں آندھنے ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں نے کلمہ پڑھیا پھر میرے کریم آقا علیہ السلام اور قرآن میں آندھا پیا ثانی اسنین اذ ہما فی الغار وہ جڑا غار وچ دوسرا مطلب ہے میرے نبی تو بعد دوجا ابو بکر صدیق ہے یہی وجہ ہے میرے نبی تو بعد ہے جدو میرے نبی دے نبی علیہ السلام نے آپ نے جدو اپنے وصال تو پہلا فرمایا میرے ابو بکر نو آنکھوں مسلح امامت تے کھڑا ہی ہوئے 17 نمازاں
میرے ابو بکر نے نبی دی موجودگی میں صحابہ نو پڑھائیاں کنیاں نمازاں 17 نمازاں پتہ ہی لگا نبی تو بعد جانشین نبی آپ مقرر کر کے نبی کا جانشین اور ہم سفر کون ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کئی بندے ساڑھے بیلی انہوں نے ویکھو جی حق تے مولا علی دس خلافت دا حق مولا علی دس میں کہا تینوں چوکھا پتہ ہے یا نبی نو چوکھا پتہ ہے تو 14 صدیاں بعد آنے نہیں شاہ جی میں کہا تینوں کی میں پتہ لگ گئے کہ نبی تو بعد پہلے خلیفہ مولا علی سامنے معاذ اللہ انہوں کو خلافت کھوئی کہنے لگا شاہ جی تساں حدیث نہیں سنی میں کہا کیڑی شاہ جی من کل تو مولا تو میں کہا سنی تے حدیث نو من رہے اسی ہوئی تے حدیث نو من نہیں ساڑھا تے اسی کیوں کی میں انکار کر سکنے ہیں ساڑھا تے عقیدہ ہے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا میرے نبی نے فرمایا جدا جدا میں مولا اودا علی مولا پنجوری میرے نالا کھو جدا جدا نبی مولا اودا ہاتھ چوکیا کھو جدا نبی مولا اودا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جدا جدا نبی مولا اودا علی مولا اسی تے حیدر کرار دے منن والے اسی تے نبی دی اول دے منن والے اسی تے نبی دی اہل بیت دے غلاماں ساڈا عقیدہ اے وے او علی تاجدار حالات علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا اسا بلکہ اج ترجمہ کر لینیا اسی تے نے ناموں میں ایک نام حسین اور جلی ہے ایک نام حسین اور جلی ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی ہے ہر بندہ میرے نالا کو وہ نام ہاتھ چوکے آنکھو علی ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی ہے نام علی ہے وہ نام علی ہے وہ نام علی ہے میں کیسی دے حدیث نو منیا من کنت مولا فحوز علی مولا شاہ جی پھر نبی نے علی دی خلافت دا اعلان کیتا میں کہا نا مولا دا میں نہیں مددگار مولا دا میں نہیں ساتھی مولا دا میں نہیں یار مولا دا میں نہیں رفیق مولا دا میں نہیں جکہل ہے نبی نے فرمایا جدا میں بیلی او دا علی بیلی جدا میں سجن او دا علی سجن جدا میں یار او دا علی یار جدا میرے تو دور ہے وہ علی تو دور ہے جڑا میرے نیڑے وہ علی دے نیڑے جنوں میں عطا کراں انہوں علی عطا کردا ہے جنوں میں نہ دیواں انہوں علی عطا نہیں کردا میرے نبی نے مصلی امامت اپنے تو بعد ابو بکر صدیق نو دیتا من کنت مولا فہذا علی مولا نبی نے ابو بکر نو مصلی دے کے مدد کی تھی علی نے پیچھے نیت کے دسیا خبردار کوئی ابو بکر دے امامت دے شک نہ کرے میں میرے نبی نے مصلی دیتا ہے میں علی او دس مصلی دی حفاظت کرنا فرمایا جنہوں نبی مصلی دے وے علی او دے کو کھوندا نہیں علی اس مصلی دی حفاظت کر دے یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی مولا علی نے ابو بکر دی خلافت میں چیلنج نہیں کیتا عمر فاروق عثمان غنی فرمایا نہیں تسی نبی دے جانشین ہو او مسلمانہ جس چھت دی بنیاد ڈنگی ہووے کمزور ہووے وہ چھت کدی نہیں کھلوتی خلافت پہلے خلیفہ ابو بکر عمر عثمان تیسرے چوتھے مولا علی پنجویں مولا حسن چوتھا خلیفہ تائیں سچا ہے نا جس خلافت تسلسل دا پہلا بھی سچا ہے ایک کمی ہو سکتا ہے معاذ اللہ پہلے 3 جھوٹے ہوں تے آخری 2 سچے نا سنیاں دا عقیدہ میرے نبی دے سارے خلفائی سچے تو سامنے جی وقت عرض کرنا پیا ابو بکر صدیق میرے نبی دے نال
میں ہجرت یہ گل سنا کے گل ختم کرنا. ابو بکر پھر ساری زندگی دنیا تے بڑے بڑے یار ویکھے نے مگر ابو بکر ہووے جڑا غار وچ بھی نہ لے جڑا مزار وچ بھی نہ لے. میرے نبی نو پیغام آیا سونے ہجرت کرنی ہے. نبی نے اپنی امانتہ مولا علی نو دیتی ہے. بیلی یہ تھوڑی بڑے خوش ہو گئے. بیکھیا جی شاہ جی نبی کو اعتماد تھا مولا علی پہ اس واسطے نبی نے اور کسی نے مانتا نہیں دیتی ہیں. میں کہا بالکل نبی کو اعتماد کس پہ ہے؟ مولا علی پہ. تو مولا علی نے امانتاں سنبھالیاں. تو میں کیا نبی امانت رب دی فرمایا علی تو نبی دی امانتاں سنبھال تے دے کے آمی. تو رب نے فرمایا سونیا اپنے ابو بکر نو نال لے جا کیونکہ تو میری امانتیں تیری امانتاں دی حفاظت علی کرے گا میری امانت دی حفاظت میرا ابو بکر کرے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. چل دیاں غار وچ پہنچے. فرمایا سونیا تسی رک جاؤ اندر پتہ نہیں کنے کو موزی نے. ابو بکر صدیق نے سارے موزیاں دے راہ بند کیتے. آپ نے جڑا ایک سراغ بچیا اپنی جڑا دستار اتار کے سارے سراغ بند کر کے عرض کیتی سونیا تشریف لاؤ. ایک کو سراغ بچیا جتے ابو بکر نے اڈی رکھ لئیے ان نبی آ گئے نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرض کی تھی اے ابو بکر میریاں ساری عمر دیاں نیکیاں للہ اپنیاں دو مینوں دے دے. ایک جڑا نبی دی ختم نبوت دا دفاع کیتا دوجا جڑا غار وچ میرے نبی دی زیارت کردا رہیا. ساریاں تو افضل نیکی نبی دی زیارت. ابو بکر صدیق نے کی کیتا ہے غار اندر کہ ساریاں نیکیاں تو نیکی ود گئی. عمر دیاں ساری عمر دیاں نیکیاں ایک پاسے تے ابو بکر دی غار والی رات کی کیتا ہے. نفل پڑھے نے سجدے کیتے نے قرآن پڑھے نہیں. ابو بکر صدیق نے کی کیتا ہے اپنے حبیب نو اللہ دے حبیب نو اپنے یار غار نو انج سامنے بٹھایا تے نبی دی زیارت کر دین بے النظر الہ وجہ رسول اللہ. اپنے آقا دی زیارت کی تھی تے منظر کی بنیا. میں سلطان العارفین دی زبان ترجمہ کر کے کل ختم کر دینا وا. اپنے آقا دی زیارت کر دینے پہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائے کی پوچھ دے پہ منظر اے تن میرا اے چشمہ ہووے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نا رجاں تے لولو دے موڈے لکھ لکھ چشمہ تے میں ہک کھولا ہک کجاں سارے مل کے میرے نال آکو اللہ کرے ساڈے تے بھی ویلا آ جاوے کوئی اپنے آقا سامنے ہوون اسی گناہگار بھی آقا دی زیارت کرتے ہوئے کوئی لولو دے موٹی لکھ لکھ چشمہ تے میں ہک کھولا ہک کجاں صبر نہ آوے اتنا ڈٹھیا مینوں صبر
تے مرشد دا دیدار یا حضرت باہو میریاں لاکھ کروڑا ہزار سارے آنکھوں میرے نالوں میریاں لاکھ کروڑا ہزار دل پر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت ہوتی ہے ویج کہنا بیندے نے پہ وہ منوے ہو جیا سونا کوئی لبدائی نہیں رب نے ہو جیا سونا کوئی بنایا ہی نہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوبا ہما دارند تو تنہا داری مکھ چند بدر شاشانیے مکھ چند بدر شاشانیے متھے چمک دلات نورانیے کالی ظلف تے آنکھ مستانیے مخمور یکی ہنمت بریاں سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر بیندے انہوں نے واہ ربا سبحان اللہ کتنا سونا یار بنایا ہے واہ ابو بکر تیری عزت نو سلام ہے تیرے مقدرہ نو سلام ہے جڑا غار اندر اپنے آقا نو سامنے بٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق اکھی کتھے جائڑیاں ہوئے مرشد دیدار یا حضرت باہو میریاں لاکھ کروڑا ہزار عالی مرتبہ سامعین ساری رات 3 دن ابو بکر اپنے حبیب نو ویندے ہی رہے میریاں لاکھ کروڑا ہزار پھر میرے کریم آقا نے سفر شروع کیتا ہجرت مدینہ طیبہ بعد طویلے 11:15 ہو گئے نے جی 1.5 گھنٹہ پتہ ہی نہیں لگا سرکار دے ذکر دیاں برکتیں تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں شانہ ساری زندگی بھی لگے رہی ہے میرے جا طالب علم ساڑی تے بخشش دا وسیلہ ہی اللہ دے رسول دا ذکر تے نبی دیاں غلامہ تے یاراں تے اہل بیت دا ذکر ہے اگرچہ بیلیاں میں حضرت بھی فرمایا سی کہ ذکر اہل بیت کرو اور انہاں بھی دوران تقریر واقعہ کربلا وہ میں بیلیوں نہ کہ وہ بھی محرم چی ہوں ہے شان اہل بیت مولا علی دی تھوڑی میں بیان کر دیتی وہ ضمناً موضوع دے مطابق سی انشاءاللہ شان اہل بیت اور واقعہ کربلا انشاءاللہ زندگی رہی تے محرم نہیں تے تسی 10 محرم میرے کو آ جائے جے تانوں اتھے سنا دیں گے انشاءاللہ انہاں لفظاں تے ختام چاہنا تو ما علیہ الا البلاغ